بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاپ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہے، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں فیصل عباسی صاحب ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو سے پہلے جو ہمارے موضوعات ہیں ان میں آپریشن عزم استحکام ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، وہ پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی، اس کے محرکات کیا ہیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے اور ان کا جو طرز سیاست ہے اور آئندہ کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو فیصل بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی ہے، وہ آپ نے بھی سنی، سب نے سنی۔ اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس پریس کانفرنس کے محرکات کیا تھے، وہ ذرا ہمیں بتائیے گا۔ جی علی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک معمول سے ہٹ کے پریس کانفرنس تھی، اور وہ اس لیے پیش آئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عزم استحکام سے متعلق ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس کیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھرپور قسم کا ایک ریئیکشن آیا کہ کسی قسم کا ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور ہم آپریشن نہیں چاہتے۔ پھر انہوں نے ایک جرگہ کال کیا اور پھر اس جرگے میں بھی آپریشن کی مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ اے پی سی بلائے گی۔ وہ اے پی سی پتہ نہیں کہاں گئی، اس سے متعلق کوئی گفت و شنید نہیں ہوئی، اور پھر ایک مستقل پروپیگنڈا چل رہا تھا۔ ان دا مین وائل بنو کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور بنو کے انسیڈنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، اس کا ہوم ڈپارٹمنٹ جو ایک پریس نوٹ جاری کرتا ہے، اس پریس نوٹ میں وہ ساری تفصیلات دیتا ہے۔ وہ 15 جولائی کو ہونے والی جو دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی میں جو پاک فوج کے لوگ شہید ہوئے ان کو وہ خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو 19 جولائی کا واقعہ ہے، اس واقعے میں جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، وہاں کے جو کاروباری اور تاجر لوگ تھے، اور پھر وہ بتاتے یہ ہیں کہ کینٹ میں جو دیوار ٹوٹی تھی 15 جولائی کے حملے کے وقت، اس حملے میں جب وہاں پہ پہنچے یہ شرکا جو امن مارچ کر رہے تھے، سو کالڈ امن مارچ، تو انہوں نے کس طرح وہاں پہ پتھراؤ کیا۔ اور کے پی حکومت اپنے اعلامیے میں یہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ پولیس نے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو انگیج کیا، اور جس کے نتیجے میں ایک شہری جاں بحق ہوا اور 25 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اب یہ کے پی کے گورنمنٹ بتا رہی ہے، لیکن ان دا مین وائل سوشل میڈیا پہ کیا چلتا رہا، پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے کیا چلتا رہا، ایون جماعت اسلامی کی طرف سے کیا اس پہ معاملات رہے، جے یو آئی فے اس پہ کیا کمنٹ کرتی رہی، اور ایک نیریٹو بنایا گیا کہ فوج نے اپنوں پر گولی چلا دی۔ یہ وہ حقائق تھے جو بالکل مسخ کیے جا رہے تھے۔ اور پھر یہ جو امن مارچ تھا، یہ ایک طرح سے کوشش بھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح جو عزم استحکام ہے اس کو سبوتاج کیا جائے، اور لیکن الٹیمیٹلی ماننا پڑا کے پی گورنمنٹ کو بھی، کیونکہ اگر وہ نہیں مانتے تو ایویڈنس، فوٹیجز، ویڈیوز، اینی شاہدین کی سٹیٹمنٹس وہ اتنی جاندار تھیں کہ وہ بالکل ایکسپوز ہو جاتے۔ بہرحال انہوں نے مانا کہ پولیس نے انگیج کیا۔ پولیس کے انگیج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو فائرنگ ہوئی ہے وہ ضلع انتظامیہ نے، پولیس نے، صوبائی جو مشینری ہے اس نے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ فورسز نے اپنے ایس او پیز کے تحت وہاں پہ کارروائی کی، لیکن یہاں یہ بات اسٹیبلش بالکل بھی نہیں ہوئی، اور اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا کہ فوج کی جانب سے گولیاں چلائی گئیں۔ بہرحال یہ ایک حقائق تھے جس کی اعتراف اور جس کی تصدیق وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی کی اور کے پی کے گورنمنٹ نے بھی کی۔ لیکن اس کے پیرالل کیا ہو رہا تھا؟ اس کے پیرالل جو پاکستان کی فوج ہے اس کے خلاف باضابطہ طور پہ ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی تھی، اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ بھارت جو شاید 75 سال میں کام نہیں کر سکا، پچھلے 1-1.5 سال میں یہ سب ہو رہا تھا۔ اب آپریشن جس کو کہا جا رہا ہے عزم استحکام، اس سے متعلق علی میں بتا دوں آپ کے دیکھنے والوں کو بھی کہ یہ بیسکلی ایک اسٹریٹجی ہے، اور یہ وہ اسٹریٹجی ہے کہ جو 5 اگست 2021 کو عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کی صدارت میں ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں 2014 والے نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز کیا گیا تھا،
اور یہ اسٹریٹجی تشکیل دی گئی تھی جس کے 14 پوائنٹس تھے، جس میں 2 حصے تھے، ایک کائنیٹک ڈومین تھی اور ایک نان کائنیٹک ڈومین تھی، اور اس میں بہت سی باتیں تھیں۔ مثال کے طور پہ جو مدارس تھے ان کو رجسٹرڈ کرنا تھا۔ 32,000 مدارس پاکستان میں تھے، جن میں سے اب تک پچھلے 10 سالوں میں 16,000 رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ 50% ابھی تک نہیں رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں کون پڑھ رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، وہ کیسے چل رہے ہیں، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ وہ علاقے نیشنل ایکشن پلان کی نتیجے میں جو فوج نے واگزار کروائے تھے، وہاں سے دہشت گردوں کو ختم کیا تھا۔ وہاں پہ جو صوبائی حکومتیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد پرائمریلی ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی، اور صوبائی حکومتوں میں کے پی کے کا بڑا حصہ بنتا تھا۔ 110 ارب روپے یہ انضمام کے بعد لے چکے ہیں۔ وہاں پہ انتظامیہ نے کام کرنا تھا، بحالی کرنی تھی، دفاتر بننے تھے، تھانے بننے تھے، کچہریاں بننی تھی، وہ سب نہیں ہو سکا۔ اور وہاں یہ ہوا کہ پھر جو پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ واپس آئے ٹی ٹی پی کے لوگ، اور جن پہ احسان کیا تھا وہ پھر سے گلے پڑ گئے۔ اب جو بنیادی آپ کا سوال تھا، یہ بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ حقائق ہیں جن پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ عزم استحکام آپ ہی کا بنایا ہوا نیشنل ایکشن پلان ریوائز ایک پورا فینومینن تھا، لیکن جب اس پہ بات ہوئی تو آپ نے اس کی مخالفت کر دی، لوگوں کو چارج کر دیا۔ ایک طرف بنو میں دیکھیں کیسے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ کیا لوگوں کا سینٹیمنٹ ابھارا جا رہا تھا۔ تو یہ پھر مناسب سمجھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی طرف سے، وہ آئے، انہوں نے لوگوں کو بتایا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل انٹائرلی کیلکولیٹڈ تھی۔ اس میں بتایا گیا کہ ہمارا جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے، کے پی میں کتنی ہیں، پنجاب میں کتنی ہیں، باقی صوبوں میں کتنی ہیں، وہ کس طرح کام کر رہی ہیں، کتنے دہشت گردوں کو سزائیں ہوتی ہیں، دہشت گرد چھوٹ کس طرح جاتے ہیں، پھر اسمگلنگ کا کیا گٹھ جوڑ ہے۔ میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ پاکستان میں ہر روز 60 لاکھ لیٹر جو پیٹرولیم ہے وہ ایران سے اسمگل ہوتا ہے۔ پہلے یہ 80 لاکھ تھا، اب یہ قابو کیا گیا ہے۔ اور پھر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کیسے استعمال ہوتی ہیں دہشت گردی میں، تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ میتھ ہے علی، کہ لوگ کہتے ہیں اسمگلنگ کنٹرول کرنا فوج کا کام ہے۔ ناٹ ایٹ آل۔ آپ کا جو ایف بی آر ہے اس کے اندر کسٹمز کا ایک ادارہ ہے، اینٹی اسمگلنگ اس کا ایک ونگ ہے، پھر کسٹمز انٹیلیجنس ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ان کے کام ہے، بہرحال ان کی استعداد اپنی جگہ ہے۔ سو یہ حالات لوگوں کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا کہ عزم استحکام ہے کیا، عزم استحکام ریوائز کس نے کیا، عمران خان کی حکومت میں ہوا، اس کی اب مخالفت کون کر رہا تھا، عمران خان کے لوگ کر رہے تھے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کون کر رہا تھا، پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے تھے، اس پر اے پی سی بلائی جانی تھی، وہ کیوں نہیں بلائی گئی، اور اب جو پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور اس پر فردر آپ دیکھیے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ کتنے آپریشنز ہو چکے ہیں، 22,000 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں، 112 کے قریب روز آپریشن کیے جاتے ہیں۔ یہ حقائق عوام کو بتانا بہت ضروری تھا، لیکن انڈر دا ٹیبل آپ فوج کے ساتھ مل کے آپریشن بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ فوج کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں، آپ عزم استحکام سے متعلق خود اسٹریٹجی ترتیب دیتے ہیں، اب جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو آپ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، ایک تو اس کا اثر ظاہر کرنا مقصد تھا، اور دوسرا یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو عزم استحکام ہے اس حکمت عملی پہ عمل کرنا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑا بڑا کمپریہنسو آپ نے جواب دیا ہے۔ اسی کے ساتھ لنکڈ ہے میرا سوال، چونکہ کل انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک چیلنج ہے۔ یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دہشت گرد کا تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا، لیکن جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے وہ پتہ نہیں موبائل پکڑ کے کہیں پہ، وہ بے نامی دہشت گرد ہے بیسیکلی، تو اپنا پتہ ہے نا، ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور وہ بھی آپریشن عزم استحکام کی اسٹریٹجی ہے۔ تو کل ہم نے دیکھا کچھ کاروائیاں بھی ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں پر ریڈ ہوئی، اور وہاں سے کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے، رؤف حسن صاحب گرفتار ہوئے، پھر پتہ چلا کہ وہاں سے ایک سوشل میڈیا کا ونگ، ایک سیل چل رہا تھا جو اینٹی اسٹیٹ جو وہاں سے مہم تھی، مہم جوئی کی جا رہی تھی۔ تو کیا یہ
مزید کارروائیاں تیز ہوں گی؟ کیا اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہے آگے یا پولیٹیکل جماعت کا لیبل ہے تو اس کو بودر نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں علی، وی ہیو این ایبسولوٹ ایگزامپل آف دی پولیٹیکل پارٹی اور پھر پولیٹیکل پارٹی کے کور میں ڈوئنگ دی ٹیررزم اینڈ آپریٹنگ اگینسٹ دی اسٹیٹس آف دی پاکستان اینڈ دی پیس آف دی پاکستان. دیٹ واز ایم کیو ایم لنڈن، اور جس کا بانی تھا اس وقت، تو سرغنہ آپ کہہ لیں کہ الطاف حسین. اور وہ جب حد سے زیادہ گزر گئے اور جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئیں کہ کس طرح ان کا نیکسس تھا را کے ساتھ مل کے وہ کیا کام کر رہے تھے، باقی جگہوں پہ وہ کس طرح آپریٹ کرتے تھے، کراچی کے اندر انہوں نے کیا کچھ کیا تھا. پھر امن آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے کراچی میں 2013 میں، اور پھر کرتے کرتے الطاف حسین خود ہی جو اپنی وہ آ بیل مجھے مار والی جگہ پہ پہنچے. تو یہ تو ایک ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، آلدو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی کی حد تک یا سندھ کی حد تک اور اربن سندھ کی حد تک الطاف حسین کی پاپولیرٹی نہیں تھی یا لوگ اس کو لیڈر نہیں مانتے تھے. اس کی بھی بلائنڈ فالوئنگ تھی، لوگ اس کو بھی لیڈر مانتے تھے. لیکن اب دوسری طرف آپ آ جائیں، دیکھیے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ پوسٹرز دیکھتے ہیں، آپ گرافکس دیکھتے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، میں پولیٹیکل پارٹی کی طرف آنے سے پہلے ایک انتہائی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پاکستان کے اندر بہت سی جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، بلکہ جو بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ایک دو کو چھوڑ کے، وہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کی فرنچائزز ہیں. مثال کے طور پہ دی انڈیپینڈنٹ کا جو یہاں پہ ہے آؤٹ لیٹ آپ کہہ لیں، وہ انڈیپینڈنٹ اردو ہے. پچھلے دنوں ایک گرافکس ان کی طرف سے شیئر کیے گئے کہ 2019 سے لے کے 2024 تک ٹیلی ویژن چینلز کو اور اخبارات کو کتنی مالیت کے اشتہارات دیے گئے. اچھا، میں نے جب وہ گرافکس دیکھے، پھر میں نے پوری ویب سائٹ کی چھان بین کی، اور مجھے اس سے ریلیٹڈ نہ کوئی رپورٹ ملی نہ کوئی سٹوری ملی. پھر میں نے دیکھا کہ وہ کون سے چینلز وہاں پہ مینشن تھے. وہ چینلز وہ مینشن تھے کہ جس میں موسٹلی پاکستان تحریک انصاف سے کے مخالف یا ان پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، یا ان چینلز کا نام تک نہیں تھا جو پرو پی ٹی آئی تھے اور جو ایک میڈیا سیل کے طور پہ، پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے طور پہ کام کر رہے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اردو جیسی ویب سائٹ جس کی کریڈیبلٹی ہم سب سمجھتے تھے، میں اس دن سے پہلے تک اس کو کریڈیبل سمجھتا تھا، وہ یہ گرافکس شیئر کر کے اس پروپیگنڈا کا حصہ کیوں بن گئی؟ دیکھیے پاکستان الحمدللہ is the first Islamic atomic power in this universe. یہ ہمارا کریڈٹ ہے. 75 سال میں ہم نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، سکوت ڈھاکہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، آندھیاں بھی آئی، سیلاب بھی آئے، زلزلے بھی آئے، مارشل لا بھی آئے، سول گورنمنٹس بھی رہیں، وزیر اعظم پھانسی بھی چڑھے، لیکن ہم نے ایٹم بم ضرور بنا لیا، اور ایک زمانے میں اس کو اسلامک بام کہا جاتا تھا. پاکستان کی جو ریولری ہے، آپ ذرا سمجھیے، اس کرۂ ارض پہ، اس دنیا کے نقشے پہ دو ملک ہیں جو ریلیجیس آئیڈیالوجی پہ خالصتاً قائم ہوئے ہیں. ایک میرا اور آپ کا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ایک اسرائیل ہے. اسرائیل جو ہے وہ اس کی آئیڈیالوجی اپنی مذہبی آئیڈیالوجی ہے. جیوز ہیں، ہم مسلم ہیں، اور پھر جو ریولریز ہیں اسرائیل کی اور ہماری، اور جو ہسٹوریکل ہمارے کلیشز ہیں، ڈفرینسز ہیں ریلیجیس آئیڈیالوجی کا، وہ آپ کو پتہ ہے. پاکستان نے آج تک اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے کنٹری، اور آل دو بہت سے پریشر کے باوجود پاکستان، کوئی بھی حکومت آئی ہے، وہ اس جگہ پہ قائم رہا ہو. بٹ آن دی ادر سائڈ جو ان لوگوں کی کامیابی ہے، they have huge resources, unlimited numerous resources. وہ دنیا کو آپریٹ کرتے ہیں اپنے پیسے کے بلبوتے پہ، اپنی اکانومی کے بلبوتے پہ، اپنے ریسورسز کے بلبوتے پہ. اور یہاں تک آپ دیکھیے کہ غزہ میں جس طرح وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، امریکہ جیسا کنٹری جو ہے وہ بھی اس پہ کھل کے ان کو کنڈیم نہیں کر پاتا. ایک سائیڈ تو وہ ہے. اب یہ جو دوسری سائیڈ پہ میں جو پروپیگنڈا کی بات کر رہا ہوں، اینٹی پاکستان پروپیگنڈا، اس میں کس کس طرح کے ٹولز استعمال ہو رہے ہیں. ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، بھلے وہ سابق وزیر اعظم ہو، لیکن وہ پاکستان کی ریاست مخالف، حکومت مخالف،
पर्सन स्पेसिफिक की पोस्ट पे बैठे हुए लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट देता है और वो मिनो अन छप जाती है, उसको टेलीग्राफ भी छापता है, उसको इंडिपेंडेंट भी छापता है, उसको वॉशिंगटन पोस्ट भी छापता है, उसको बीबीसी भी कवर करता है, उसको सीएनएन भी कवर करता है, उसको डीडब्ल्यू भी लेता है, उसको बाकी जो मीडिया इंटरनेशनल फोरम्स हैं उस पर उसको डिस्कशन में लाया जाता है और फिर वो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में रहता है। ये कैसे हो जाता है? ये एक तो देख लीजिए कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कहां कहां से मामलात चल रहे हैं। दूसरा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलाइन करते हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अनफॉर्चुनेटली इस हद तक गुजर जाते हैं कि हमारे जो शोहदा हैं उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। देखिए, मैं ऑनेस्टली मैं फौज का वो जो पॉलिटिकल रोल है मैं कभी भी उसका हामी नहीं रहा हूँ। मैं फौज के पॉलिटिकल रोल को हमेशा से उसकी मुखालिफत करने वाला आदमी हूँ। लेकिन ऑन दी अदर साइड अली रजा साहब, फौज का जो दिफाई रोल है उसको भी जो खिराजी अकीदत पेश करूँ ना। आपकी देखिए कि कैसे कैसे जवान हैं। एक जवान जो 12 जून को शहादत जिसने जहां में शहादत नोश किया, 19 जून को उसकी शादी थी। एक और नौजवान ये जो उसामा है, ये आप देखिए कि कैसा खूबसूरत जो नौजवान था कैप्टन, ये शहीद हो गया। पिछले तलागंग से जो कैप्टन साहब शहीद हुए हैं, तो ये कुर्बानियां भी एक तरफ रह गई। लेकिन अब क्या हुआ, वो ईंधन जो दुश्मन चाहता था उसको कैटालिटिक, अगर मैं आसान अल्फाज में समझा सकूं तो उस चिंगारी को भड़काने के लिए मवाद पीटीआई दे रही है। अभी आप खुद फैसला कर लीजिए कि ये एंटी स्टेट है या नहीं है। और जो रेड हुआ है, मैं ये समझता हूं कि खाली रेड से काम नहीं चलेगा। रेड तो हो जाते हैं, लेकिन जब मामला अदालत में लेके जाया जाता है, उसमें ह्यूमन राइट्स का कवर भी लिया जाता है, उसमें लॉ वायोलेशन की बात भी की जाती है, उसमें और बहुत से इश्यूज हैं जिनको सामने लाया जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली रियासती इदारे हाथ मलते रह जाते हैं। और वो लोग जो छाती तान के ललकारते हैं, वो लोग जो वक्त के चीफ जस्टिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टाउट कहते हैं, वो सीना तान के बाहर आ रहे होते हैं और वो एक तरह से फिर ये मलाइन करते हैं और फिर आके 2-4 दिन वो रिलैक्स होते हैं, उसके बाद आके फिर वो बात करते हैं। मसला ये है, बुनियादी तौर पे जो मसला है अली रजा साहब, वो ये है कि ये लोग जो ये हरकतें करते हैं, उन हरकतों से मुतालिक सजा और जजा का मैकेनिज्म क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर तो अलमिया ये है कि जो पीटीआई है उसने एक अपना कैनवस बनाया है, उस कैनवस में उनकी फेवर के रंग अदलिया से भर दिए जाते हैं। और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना काम जो करना चाहती है, जब वो प्रोसिक्यूशन में जाते हैं तो उनके पास वो उसको साबित करने में नाकाम हो जाते हैं। और बहुत से फैसले तो ऐसे हैं कि अभी हालिया आप देख लीजिए, जो मखसूस नशिस्तों का केस है कि रेस घोड़ों की थी और फातेह गधा करार दे दिया गया। तो ये इस तरह के वाकयात भी हैं जनाब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं स्पेसिफिक जो है ना अब क्वेश्चंस आपसे करने लगा हूँ। इमरान खान साहब ने जो कल इतराफ़ किया था कि आज फिर उन्होंने उसी को रिवाइज़ किया कि मैंने अपने लोगों को ये कहा था कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, कोई और गिरफ्तार करता है, यानी कि फ़ौज, रेंजर या कोई कोई भी जो दूसरा ज़ैली अदारा है फ़ौज का, वो गिरफ्तार करता है, तो फिर एहतजाज भी वहीं पे होगा। उसने कहा, जी, फ़ौजी तनसीबात में मैंने एहतजाज का तो कहा था, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा था कि आप आग भी लगाओ। और इसका ये किसी हद तक तो इमरान खान साहब ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। और आज सलमान अकरम राजा के साथ भी उन्होंने इसी तरह की मिलती-जुलती बात की है। और दूसरी तरफ आज फैसल वाडा का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के जो वाक़यात हैं, इमरान खान के मुलव्वस होने के जो सबूत है, वो जनरल फैज़ ने दिए हैं। इन दोनों चीज़ों को मिला के आप मुझे बताइएगा कि इस क्या इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है इसके बाद? अच्छा, इस पे ना जो कानूनी राय है अली रजा साहब, आज मेरे टेलीविजन प्रोग्राम में जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब थे, उनसे मैंने यही सवाल किया जो आप मुझसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है। दूसरे गेस्ट थे वो अली जफर साहब, ऑब्वियसली वो एफिलिएटेड हैं पीटीआई के साथ, वो तो ऑब्वियसली इसको अपोज कर रहे थे। लेकिन इसकी ना एक बड़ी क्लासिक सी एग्जांपल है। हमारे यहाँ जब पुलिस किसी को पकड़ के ले जाती है ना, तो पुलिस के सामने वो इतराफ़े जुर्म भी कर लेता है, रिमांड के दौरान वो सारी बातें मान भी लेता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जाके वो मुकर जाता है।
اور فائنل سٹیٹمنٹ وہی ہوتی ہے جو میجسٹریٹ کے سامنے ہوتی ہے. یہ تو اس کا لیگل پہلو آ گیا ہے, یہاں پہ ذرا آپ اس کو سمجھ لیجئے. اب اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ کسی جج کے استفسار پہ اس پہ قائم رہتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے مشکل, یہ اب میری رائے ہے, پھر تو ان کے لیے مشکل ہوگی. لیکن وہاں جا کے وہ مکر جاتے ہیں, جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ مکر گئے ہیں. اب اسد کیسر جو ہیں وہ بیٹھ کے تردید کر رہے ہیں, جن کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے, وہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے تردید کر رہے ہیں, انہوں نے بات نہیں کی ہے. جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ بھی تردید کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی تردید کر رہے ہیں. ان کو تو اس کی سینٹیٹی کا اندازہ ہے کہ یہ کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے اور یہ کیا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. لیکن جس شخص نے یہ کہا ہے اس نے اس کی تردید نہیں کی ہے. اب اگین دوسرا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ مس کوٹ ہو گیا ہے, سیاق و سباق سے ہٹ کے بات ہو گئی ہے. یہ ایک بڑا آسان سا ایکسکیوز ہوتا ہے لوگوں کے پاس بات کر کے. لیکن اگین ایک بات تو یہ ہے کہ جو میرے لیے سرپرائزنگ بات ہے کہ اس بات کے بعد مریم نواز صاحبہ نے پہلی سٹیٹمنٹ دی ہے 9 مئی کے بارے میں مدتوں کے بعد, اور انہوں نے کہا ہے کہ پتہ چلا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا اور زمان پارک میں کس طرح لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی رہی دہشت گردی کی. باقی اپیرنٹلی جو ہم بھی سمجھتے ہیں بطور جرنلسٹ, جب میں دیکھتا ہوں اتنا بڑا ڈیمونسٹریشن ہوا اور وائلیشن ہوئی, وہ سب کچھ جو ہوا وہ وداؤٹ پلاننگ تو ہو نہیں سکتا. لیکن اب جو دوسری طرف فیصل وارڈر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں جنرل فیض نے پروف دیے ہیں, اگر وہ دیے ہیں تو پھر سوال یہ بھی ہے میرا کہ وہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں, کیا وہ وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے, وہ آ کے اس سے متعلق کوئی بات بھی کریں گے, وہ عدالت میں گواہی بھی دیں گے, اور اگر دیں گے تو وہ اس وقت پھر کس کیپیسٹی میں دیں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. کیونکہ اس وقت تو آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ پوزیشن پر تو نہیں تھے. تو یہ تو خیر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے فیصل وارڈر صاحب کی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہ ایک شخص سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, آئینی قانونی نقطہ اپنی جگہ ہے, مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آئین اور قانون کی لاٹھی پاکستان جیسے ملک میں اندھی نہیں ہوتی ہے. آئین اور قانون کی لاٹھی جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی دیکھتی ہے, وہ اخبار بھی پڑھتی ہے, وہ ٹی وی بھی پڑھتی ہے, وہ پولیٹیکل جماعتوں کے نیریٹو بھی دیکھتی ہے, اور پھر بعد میں وہ ایک آرٹیکل 187 میں ایبسولوٹ جسٹس کی بات لے کر آ جاتی ہے, اور پھر جس نے مانگا بھی نہیں ہوتا اس کو عطا کر دیتی ہے. تو اس لیے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں عمران خان کے بشمول پیپلز پارٹی اور بشمول مریم نواز بشمول عمران خان, ان کی جماعت کو اس بات پر نیریٹو بنانا چاہیے. یہ خالی مریم نواز اور عظما بخاری کے آ کے بات کرنے سے نہیں ہوگا, اس پہ یونانیمسلی جو کابینہ فیڈریشن میں ہے, جو پنجاب میں ہے, جو اکا دکا لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے ہیں, ان کو آ کے کوئی نہ کوئی بات بنانی ہوگی تاکہ پبلک کو دوسرا رخ بھی تو بتائیں. جب ون سائڈ فلم چل رہی ہے, ون سائڈ سٹوری چل رہی ہے اور نیریٹو نہیں بنے گا اور آئین اور قانون اندھا نہیں ہے, یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے, تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا. پھر تو یہ چیلنجنگ نہیں ہوگا اگر وہ جا کے بیان نہیں دیتے ہیں. تو یہ پولیٹیکلی ایکولی پی ٹی اے کا بڑا زبردست سین رہا ہے. الیکشن تک انہوں نے جو کیسز تھے ان کو پولیٹیکلی لڑا, جج کے سامنے بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تھی. الیکشن کے بعد تھوڑا سا سیریس ہو کے, کیونکہ جب وہاں سے فیصلے ہوئے وہ ویک ڈیسیجنز تھے, پھر ان کی بیس پہ جو اپیلیں آئیں وہ انہوں نے ٹیکنیکل لڑی, اور اوپر سے اللہ ماشاءاللہ وہی بات ہے کہ ایک سپورٹ بھی نظر آئی. بالکل ٹھیک ہے, چونکہ 20 منٹ ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ, 20 منٹ سے اوپر ہو گیا ٹائم, تو آخری سوال ہے میرا. سوال تو میں نے بہت زیادہ تیار کر کے رکھے تھے آپ کے لیے, لیکن اگلے سیشن میں کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا, اس وقت جو آئینی میلٹ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے یا ایک شہر اقتدار میں اس طرح بڑی ایک پراسرار سی کیفیت ہے, اب چونکہ پارلیمنٹ بھی چاہتی ہے کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اسے ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اب آپ کو پتہ ہے حتمی جو اس کے اوپر عمل کرنا ہے وہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے, اور ٹکراؤ کی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو سچویشن پیش کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے کہ اکتوبر تک کا انتظار کیا جا رہا ہے, تب جو ہے وہ ہو سکتا ہے عدلیہ کے کردار جن کے اوپر جن کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ انتخابات کو ہی سرے سے کالعدم قرار دے دیں گے, پھر تو حکومت ہی چلے گی. تو پینما میں بھی ان کے ساتھ ایسی ہو چکا ہے, لیکن تب تو انہوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی نہیں. اس وقت وہ اسٹریٹجی اگر کوئی سینیٹی پریویل نہیں کرتی, کوئی درمیانہ رستہ نہیں نکلتا,
تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تیسری قوت آئے گی، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی، کیا ایسا کچھ آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہوگا؟ علی، جو اسلام آباد کے حالات ہیں وہ اسلام آباد کے حالات مشروط ہیں مری سے اور لاہور سے. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ایم ایل این پلس پیپلز پارٹی اپیرنٹلی دے آر آن دی سیم پیج. اسلام آباد میں جس کی حکومت ہے اس جماعت کو کہتے ہیں مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں نواز شریف. کویشچن از دیٹ کہ میاں نواز شریف صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیا اپنی وفاقی حکومت کے دفاع میں انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ ابھی تک تو وہ بولے نہیں ہیں. نہیں بولے. نمبر ون تھنگ از دیٹ. دوسری جانب آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، جیسے بھی مل رہا ہے. وہ متون کریں، وہ کیمپین چلائیں، جو جج ان کے خلاف فیصلہ دے دے اس کے ساتھ جو مرضی کریں، جو میڈیا والا ان کے خلاف بول دے اس کے ساتھ جو مرضی کریں، لیکن ان کو ریلیف مل رہا ہے. پلس وہ امریکی سازش کے بیانیے سے پھر بھی جائیں، پھر بھی پبلک کے اندر ان کا ایک نیریٹو ہے، ان کا سلطان رائی کلچر چل رہا ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں. آن دی ادر سائڈ اس کا توڑ کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ مجھے آپ 4 وزیروں کے علاوہ 5واں وزیر فیڈریشن کا بتا دیں جو آ کے حکومت کی پالیسی یا ریاست کی پالیسی یا وہ سیم پیج جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور مسلم لیگ نون کا اس سے متعلق آ کے بات کرتا ہو. بڑے بڑے جو مسلم لیگ نون کے اندر اکابرین ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے اکابرین جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ چپ کیوں ہیں؟ شیخ روہیل اصغر جیسے اکابرین کیوں چپ ہیں؟ بڑے بڑے ناموں آپ نام لیں، نیم اینی ون، وہ لوگ جو کبھی اتھارٹی ہوا کرتے تھے. اچھا جاوید لطیف صاحب ہیں، وہ بولتے ہیں تو وہ کس کے حق میں بولتے ہیں یا وہ کس کو نقصان دیتے ہیں؟ یا یہ جو پی ٹی آئی کا 45-47 والا نیریٹو ہے اس کو سب سے زیادہ طاقت کس نے دی ہے؟ سوالات تو یہ ہے نا. پھر اوپر سے میاں صاحب کی خاموشی ہے. اس میں 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون چاہتی بھی یہی ہے کہ ستمبر یا اکتوبر کے بعد کچھ ایسا ہو کہ ان کی حکومت جو ہے وہ شہید ہو جائے اور انگلی کٹوا کے وہ شہیدوں میں نام لکھوا لیں اور پھر ان کے پاس ایک جواز آ جائے، وہ بیانیہ بنا لیں اور حادثے کی نظر میں وہ بیانیہ ہو جائے. حضور حادثہ ہو بھی گیا، آپ بیانیہ نہیں بنا سکتے. ریزن جو نہیں اس دفعہ تو مسلم لیگ فتح ان کی نون، ہونی ہے، عمران خان کی فتح ہونی ہے. دیکھیں فتح تو اس کی، دیکھیں وہ الیکشن ریزلٹس اگر آپ کی مراد فتح ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. آپ الیکشن میں کمپٹیشن پہ تو آئے نا، آپ بیانیہ نہیں بنا سکتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں 15 سال پرانی سیاست، اب سیاست بدل چکی ہے. آپ کرتے ہیں ریئیکشن بھی نہیں ہے نا. دیکھیں ایک تو 2 اپروچز ہوتی ہیں نا، یا تو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ پہلے سے پیش بندی کر کے بیٹھے ہوں میں نے یہ کرنا ہے، یہ ہو سکتا ہے، پیش بندی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. دوسرا ریئیکشن ہوتا ہے، ری ایکٹیو ہوتی ہے، آپ رد عمل دیں، رد عمل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جب آپ نے خود کو ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا لیا ہے تو پھر آپ کی حکومت چلی بھی جائے، حادثہ ہو بھی جائے، تو وہ جو ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ ہے کہ آپ نے نہ اپنی حکومت سے متعلق بات کرنی ہے، نہ اس کا دفاع کرنا ہے، نہ وہ ادارے جو آپ کی حکومت کے ماتحت ہیں ان کا دفاع کرنا ہے، تو پھر آپ کو بیانیہ نہیں بنے گا. یہ کچھ فہمی ہے ان کی کہ اگر جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے تو ان کو سپیس مل جائے گی، ہم مظلوم بن جائیں گے. لوگوں کے سامنے مظلومیت ثابت کرنے میں اب جو ٹولز ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ شاید آپ لوگ اس طرح اس کو نہیں آپٹ کر رہے ہیں. آپ ایک اپنی دنیا میں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انوگریشن کر رہے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب میں بیٹھ کے بٹن آن کر دیا، پردہ کھول دیا، فیتا کاٹ دیا، یہ سب کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا مخالف اس سب سے متعلق جو فیتا آپ نے کل کاٹنا ہوتا ہے وہ 3 دن پہلے اس کے خلاف کیمپین چلا کے بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ اس کو بائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کوئی اوپینین بنانی ہوتی ہے. تو ایسے میں خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، یا تو مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ایسی کوئی شہادت ہمیں مل جائے. اچھا اگر مل جائے تو میری یہ رائے ہے کہ آپ پھر بھی نہیں گیم میں نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ
نہیں لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں گے. آپ کے پاس موجودہ دور سے متعلق آپ ایبیلٹی لانا ہی نہیں چاہتے. نمبر 2 تھنگ از دیٹ باہر کیا ہے؟ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگی بجلی ہے، لوگ بلوں پہ نالا ہیں. یو آر دی لیڈر، تو آپ کو نکلنا پڑے گا، لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا، کوئی تسلی تو دیں. تو جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں علی رضا صاحب، اگر کچھ ایسا ہو بھی گیا، اول تو ایسا ہونا نہیں ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں، اول تو اس کے کوئی آثار نہیں لگ رہے ہیں. مخصوص نشستیں مل بھی جائیں تو حکومت اتنی آسانی سے جائے گی نہیں. لیکن آپ نے جو ایک ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ خود کو لگا رکھا ہے، اس کے باوجود اگر آپ جی ڈی پی 7% بھی کر دیں اور یہ ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ ختم نہیں ہوا تو پھر آپ کا صفایا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں آپ بات یہ ہے کہ جب تک خود نہیں چاہیں گے کہ حالات کو کیسے ٹیکل کرنا، بیسیکلی دیکھیں یہ بہت پرانی 90 سے باہر نہیں نکل پا رہے، ڈائنامکس بالکل بدل گئے ہیں. اور جب تک یہ نکلیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ سیاست زندہ نہیں ہوگی. تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ان کی حکومت چلی بھی جاتی ہے، یہ سیاسی شہادت کے چکر میں اپنی حکومت گنوا بھی لیتے ہیں، تب بھی یہ بیانیہ مظلومیت کے مزاحمت کے اس لیے اس دفعہ نہیں بنا پائیں گے کہ عمران خان کہے گا دیکھیں میں سچا تھا، پی ٹی آئی کہے گی ہم سچے تھے، ہم جیتے ہوئے تھے، الیکشن متنازع تھے، یہ 47 45 یہ 47 کی حکومت تھی، یہ جعلی حکومت تھی، تو دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو گرایا. یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو فیصل بھائی بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے جو ہے وہ وقت لیں گے، پراپر تب بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.